السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اختر محمد ارشد، امام و خطیب مدینہ مسجد سنگراٹ۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ تمام دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ رمضان مبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے تو الحمدللہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزارتے ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سیزن کا مہینہ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ بہو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، فرضوں کا مرتبہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے، اور نوافل کا مرتبہ فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ اس لیے ہم اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی فرض نمازوں یعنی پوری پڑھنے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ فرض ہے اور سنت پر اکتفا کرتے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے ہیں، ان کی بھی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی شخص نوافل نماز پڑھتا ہے تو ایک غلطی کرتا ہے کہ بیٹھ کر نوافل نماز کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نوافل نماز کھڑے ہو کے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس کے اندر آدھا ثواب ملے گا۔ مثال کے اعتبار سے اگر 100 نیکیاں ملنے والی ہے تو 50 نیکیاں ملے گی۔ اس لیے ہم بلا کسی شرعی عذر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، بلکہ پورا نفع لینے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہے کسی کی تو بیٹھ کے پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن پھر بھی کھڑے ہو کے پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اس طریقے سے نوافل نمازوں کی پابندی کریں، جس طریقے سے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز ہے، ان کی جو ہے بڑی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ان نمازوں کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ تمام دوست و احباب باغور سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات جو ہے نا اشراق کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، ان کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹو، تم دن کے شروع حصے میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو، یعنی کہ میں تمہارے دن کے آخری حصے تک میں تمہارے کام بنا دوں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اشراق کی جو نماز ہے اس کا جو وقت ہے، وقت سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، اس نماز کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز باجماعت ساتھ پڑھ لے اور پھر جو ہے نا دعا ذکر کے اندر مشغول رہے اور سورج نکلنے کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمایا مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اشراق کی نماز کی پابندی کریں۔ اور ایک چاشت کی نماز، ان کا بھی اہتمام کریں۔ چاشت کی نماز کی جو ہے نا بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک سونے کا محل بنا دیں گے۔ اس لیے چاشت کی نماز کی جو ہے نا پابندی کرے۔ اب اگر کوئی شخص 2 رکعت پر ہی اکتفا کرے، 2 ہی پڑھے، تو بھی ان کا چاشت کی نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 4 یا 8 رکعت پڑھے۔ اور اس کا جو وقت ہے 10 یا 11 بجے سے جو ہے نا اس نماز کی پابندی کرے، چاشت کی نماز کی۔ اسی طریقے سے اوابین کی نماز کی پابندی کرے۔ اوابین کی جو نماز ہیں مغرب کی نماز کے بعد، حدیث کے اندر آتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد میں جو شخص
6 رکعت پڑھتا ہے اس کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر کسی سے جو ہے نا اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتا ہے، پھر جو ہے نا 6 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جو ہے نا اوابین کی نماز کی بھی پابندی کرے، اور جو تحیت الوضو کی بھی پابندی کرے۔ جب بھی ہم وضو کریں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ میں اپنے اعضاء وغیرہ کو دھوتا ہے، پھر جو ہے نا 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ میں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اور اس کا وقت جب تک رہتا ہے جب تک وضو خشک نہ ہو جائے، جب تک جو ہم اعضاء وغیرہ جو دھوتے ہیں جب تک سوکھ نہ جائے تب تک ہم جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تحیت المسجد کی بھی نماز کی پابندی کریں کہ مسجد کے اندر آئے تو ہم 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر کسی شخص نے جیسے تحیت الوضو کے ساتھ میں اگر اس کی نیت کر لی ہے تحیت المسجد کی، تو وہ بھی ثواب مل جائے گا، اس کے ساتھ میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھے تو اس کے اندر ایک چیز شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وقت کا جو ہے نا خیال رکھیں، مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو جو ہے نا نوافل نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی پابندی کریں، خاص طور سے رمضان مبارک کے اندر تو اکثر حضرات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی اہتمام کریں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کے اندر جو مرتبہ ہے وہ تہجد کی نماز کا مرتبہ ہے، دوسرے نمبر پر، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے جو ہے نا تہجد کی نماز کی جو ہے نا پابندی کرے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس کا جو وقت ہے سو کر اٹھنے کے بعد میں ہے، یعنی کہ رات کے آخر حصے میں، یا انسان جب بھی سو کر اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے، یا اگر کسی کو چاہتا ہے کہ مجھے تہجد کے اندر آنکھ نہیں کھلے گی تو وہ جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد کے اندر جو ہے نا تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لے۔ بعض علماء کے نزدیک ہے کہ ان کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور خاص طور سے تہجد کی جو ہے نا نیت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آنکھ کھل جائے گی۔ آنکھ نہیں کھلے گی تو پھر بھی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا، اور اس کی جو ہے نا کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 18 ہے، 12 رکعت ہے۔ اب جتنے بھی انسان چاہے پڑھ سکتا ہے، ثواب مل جائے گا۔ اور خاص طور سے ایک نماز جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، وہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی عبادت نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو کرو گے تو آپ کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر کے، خفیہ طور پر، چھپ کر کے، کھلم کھلے آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز، اس لیے صلاۃ التسبیح کی نماز کی پابندی کریں ہم۔ اور فرمایا اپنے چچا سے ہو سکے روزہ نہ پڑھے، روزہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کے اندر 1 مرتبہ پڑھے، 1 مرتبہ اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو مہینے کے اندر 1 مرتبہ پڑھے، اگر ہی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سال کے اندر 1 مرتبہ پڑھے۔ پھر فرمایا اگر ہی بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو ہے زندگی کے اندر 1 مرتبہ پڑھے، تو جو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہم ان کا پڑھنے کے اہتمام کریں۔ اب رمضان کا مہینہ ہے تو اب تو سب کے پاس وقت ہے، تو اس لیے صلاۃ تسبیح کی نماز کی پابندی کریں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور یہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے نا آپ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نماز کی نیت کریں، اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے نا کھڑے ہو کے جو ثنا ہے
اور الحمدللہ سورت پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے نا 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، رکوع کے اندر نہیں جائے بلکہ کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے ہوئی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب کوئی پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے نا رکوع کے اندر جائے، رکوع کے اندر جانے کے بعد میں جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم اس کو 3 5 یا 7 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد میں اس تیسرے کلمے کو جو ہے نا 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھے، پھر جو ہے نا رکوع سے سر اٹھائے، قومے میں کھڑا ہو سیدھا، اور کھڑے کھڑے جو ہے نا 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھے، پھر جو ہے نا سجدے کے اندر جائے، اور سجدے کے اندر جانے کے بعد میں جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا یہ تیسرا کلمہ جو ہے نا 10 مرتبہ پڑھے، پھر جو ہے نا سجدے سے کھڑا ہو کے جلسے کی حالت میں بیٹھے، اور جلسے کے اندر بھی اس تیسرے کلمے کو 10 مرتبہ پڑھے، پھر جو ہے نا دوبارہ دوسرا سجدہ کرے، دوسرے سجدے کے اندر جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ اس کو پڑھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے نا واپس جو ہے نا تیسرا کلمہ جو ہے 10 مرتبہ پڑھے، پھر جو ہے نا سیدھا کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے، جیسے اتحیات کی ہم بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے یہ تیسرا کلمہ ہے اس کو جو ہے نا 10 مرتبہ پڑھے، پھر جو ہے نا سیدھے کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کے الحمدللہ سورت وغیرہ پڑھ کر کے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طریقے سے چاروں رکعتیں پڑھے، اور پہلی رکعت 75 مرتبہ ہوا ہے تو اس کلمے کو جو ہے نا 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تمام حضرات اس صلاۃ تسبیح کی نماز کو جو ہے نا پڑھنے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوافل نمازوں کا اور فرض نمازوں کا، یہاں تک کہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنا قیمتی وقت عبادتوں کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔